اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ گولڈن ایج آف اسلام کب تھا؟ قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس کے بعد دنیا میں علم و تحقیق کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 8ویں صدی سے 14ویں صدی تک دنیا کے علمی افق پر مسلمان سائنسدانوں، محققین اور مفکرین کا راج تھا۔ یہی وہ گولڈن ایج آف اسلام تھا جب علم، تحقیق اور ایجادات کی روشنی ہر سمت پھیل رہی تھی۔ یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلم دنیا سائنس، طب، فلکیات، ریاضی اور انجینئرنگ میں حیرت انگیز ترقی کر رہی تھی۔ 11ویں صدی میں یعنی آج سے کوئی 1000 سال پہلے ابن سینا نے الشفا میں لکھا کہ تمام اشیاء اپنی اصل کی طرف کھینچتی ہے، یعنی گریوٹی۔ یہ وہ تصور تھا جسے نیوٹن نے 600 سال بعد 17ویں صدی میں لا آف گریویٹیشن کے نام سے پیش کیا۔ 12ویں صدی میں الخازنی نے بیلنس آف وزڈم کے ذریعے ماس اور گریوٹی کے تعلق کو ناپنے کے اصول دیے، جسے بعد میں آئنسٹائن نے استعمال کیا، اور 13ویں صدی میں نصیر الدین توسی نے توسی کپل کے ذریعے ایلپٹیکل موشن آف پلانٹس کو واضح کیا، جس نے بعد میں 15ویں اور 16ویں صدی میں کوپرنکس اور کیپلر کے نظریات کی بنیاد رکھی۔ یہی نہیں، آج کا کمپیوٹر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس بنیاد پر کھڑے ہیں وہ 9ویں صدی میں الخوارزمی کے الجبرا کے بغیر ممکن نہ تھا۔ موبائل کیمرے سے تصویر کھینچتے ہوئے شاید ہی آپ نے کبھی سوچا ہو کہ 11ویں صدی میں ابن ہیشم نے ریفلیکشن اور ریفریکشن کے قوانین دریافت کیے، جو آج کیمراز، لیزرز اور فائبر آپٹکس کا بنیادی اصول بنی۔ 12ویں صدی میں الجزاری نے روبوٹک، مشینری اور آٹومیٹک کلاکس ایجاد کیے، جو آج کی ماڈرن انجینئرنگ کی بنیاد بنی۔ 11ویں صدی میں البیرونی نے زمین کے سرکمفرنس کا درست حساب لگایا، جبکہ 9ویں صدی میں عباس ابن فرناس نے پرواز کا خواب دیکھا اور تجربات کیے، جو بعد میں ہوائی جہاز کی ایجاد کا پیش خیمہ بنی۔ 9ویں صدی میں فاطمہ الفہری نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی۔ یہ سب گولڈن ایج آف اسلام میں۔ کبھی عراق صرف ایک ملک نہیں تھا، بلکہ علم کا ایک جہان تھا۔ 8ویں سے 13ویں صدی تک بغداد کا بیت الحکمت ہاؤس آف وزڈم دنیا بھر کے سائنسدانوں، فلسفیوں اور طلباء کا مرکز تھا۔ یہاں یونانی، فارسی، ہندی اور سریانی زبانوں کی ہزاروں کتابیں عربی میں ترجمہ ہوئی، جن میں ارسطو کے فلسفے سے لے کر ہندسے کے حصول شامل تھے۔ اور آج ہم کہاں ہیں؟ تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ مگر کیوں؟ اتنی پستی پہ ہم کیوں آئے؟ وہی مسلم دنیا جو علم کی روشنی بانٹ رہی تھی، رفتہ رفتہ انٹلیکچوئل پیرالسس کا شکار کیوں ہوئی؟ 14ویں صدی کے بعد ایسا کیا ہوا؟ ہم کیوں ذہانت اور تحقیق چھوڑ کر ایموشنل ایکسٹریمسٹ بن گئے؟ ہم کیوں مختلف گروہوں میں بٹ گئے اور ہماری بحثیں تو کافر اور وہ کافر تک محدود ہو گئی؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کمنٹس میں جواب دیں کہ 14ویں صدی کے بعد بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا غلط ہوا؟ لیکن میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد علم و تحقیق کے اس سلسلے کو کس چیز نے جنم دیا؟ قرآن شریف میں ایسی کون سی خاص بات تھی جس نے مسلمانوں کو علم و تحقیق کی طرف جانے پر مجبور کیا، جسے آج کا مسلمان یکسر فراموش کر چکا ہے، بالکل بھلا چکا ہے؟ پچھلی ساتھ میں ہم نے سیکھا کہ پروفیسر ڈاکٹر جیفری لینگ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 کی بنیاد پر یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان ایک ذہین مخلوق ہے جو سیکھنے اور تحقیق کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن کیا قرآن شریف میں اور مقامات پر بھی بالکل ایسا ہی ذکر ہے اور عقل کی اتنی ہی اہمیت ہے سیکھنے کی؟ قرآن شریف کا پہلا نازل شدہ لفظ کون سا ہے؟ اقرا۔ یہ قرآن کی وہ صدا تھی جو پہلی وحی کے ساتھ گونجی۔ اقرا، پڑھو، سیکھو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب علم عبادت بنا، جب تحقیق ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنی، جب انسان سوچنے، سمجھنے، جانچنے اور پرکھنے پر مجبور ہوا۔ قرآن نے بار بار دعوت دی، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون۔ قرآن میں 70 سے زائد بار غور و فکر، تدبر اور عقل کے استعمال کی تاکید کی گئی ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی خیر کثیر کس چیز کو قرار دیا ہے قرآن شریف میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوت الحکمت من یشاء ومن یوت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، سورہ بقرہ آیت نمبر 269۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے وہ حکمت عطا کر دے اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئی، بہت بڑی خیر عطا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حکمت کو، وزڈم کو بہت بڑی خیر کہہ رہے ہیں۔ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بدترین جانور کس کو کہا؟ کوئی بہت بڑا گناہگار ہوگا جسے اللہ تعالیٰ بدترین جانور کہہ رہے ہیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً تمام جانوروں میں اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ گونگے بہرے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اہل جہنم کیا کہیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے وہ جہنم میں ہیں؟ یہ تمام آیتیں قرآن شریف کی ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ کہیں گے اگر ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے تو ہم نہ ہوتے ہیں جہنم والوں میں سے۔ جواب میں کہا جائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، ابھی آپ نے اپنے اصلی گناہ کا اقرار کیا ہے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن شریف میں بار بار عقل کی، وزڈم کی اتنی اہمیت بیان کر رہا ہے۔ کیا آپ سن رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح اپنی زندگی گزارنے والوں جو پیسہ گھر گھر ایک دائرے میں گھومتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، جو اندھی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے سنا عقل کی، سوچنے کی کتنی اہمیت ہے؟ یہ ہماری سیریز غور و فکر کی 5ویں قسط تھی۔ اس سیریز کے ذریعے ہم اپنی سوئی ہوئی قوم کو جگانا چاہتے ہیں اور انہیں ان کے اصل مقصد سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ برائے کرم ہمارے دوست بنیں، اس میں ہماری مدد کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا پیجز میں، اور اپنے سوشل سرکل میں یہ بحث شروع کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو بچائیں۔ اگلی قسط میں جب ہم ملیں گے تو ہم اس پہ بحث کریں گے کہ قرآن شریف کیا چاہتا ہے کہ ہم اس غور و فکر کو کہاں استعمال کریں، عقل کو کہاں استعمال کریں۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔